बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारे नावल सितमगर का एपिसोड नंबर 5 शुरू हो रहा है और यकीन माने बड़ा ही कमाल का आज का एपिसोड है। सारा ही जो ये नावल है ना बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है, लेकिन आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं किस्त नंबर 5 को। लाला जी मामा जी पहुंच गए हैं और अम्मा भी का हुक्म है कि तुम हवेली पहुंचो। आज वैसे भी कुछ खास रश नहीं था मर्दाने खाने में। वो चंद हल्के फुल्के काम भी निपटा चुके थे और चंद लम्हे पहले ही वो अपने कमरे में आ गए थे आराम करने की गर्ज से, जब अशर की कॉल से मसूल हुई। यार अम्मा भी से मैंने कहा भी था शाम तक पहुंच जाऊंगा, वो बेरुखी से बोला। लाला अगर अम्मा की ख्वाहिश है तो आ जाओ ना, अशर ने भी इसरार किया। ठीक है, मैं थोड़ी देर में रवाना होता हूँ। इतना कहकर वो कॉल बंद कर गए थे और नवाज कॉल गाड़ी गैराज से निकालने का कहकर खुद भी कमरे से बाहर निकल आए। अल्तमश बेटा आ गए। फैसल हडक ने अल्तमश को देखा, खुशगवार अंदाज में कहा अस्सलाम वालेकुम। वो इनसे बगलगीर होते हुए शाइस्तगी से गोया हुए। कैसे हैं आप फैसल हडक ने अल्तमश की पश्त पर हाथ रखते हुए दास्ताना अंदाज में इस्तफार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाई कैसे हैं? अल्तमश आसिया बेगम के सामने सर झुकाते हुए हौले से बोले। खुश रहें। आसिया बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सब लोग की लाउंज में डेरा जमा कर बैठ गए थे। हर कोई खुश गप्पों में मसरूफ था। नगीना ने अल्तमश को देखा तो इसका चेहरा सपाट हो गया था। वो ज्यादा देर अल्तमश के सामने बैठना मुनासिब नहीं समझ रही थी, इसलिए अपने कमरे की समझ बढ़ गई। अल्तमश ने अचकती निगाह इस पर डाली। चाहे का दौर शुरू हुआ तो अशर इसके पास आकर बैठा। नगीना साहिबा ने सबको हैरान कर दिया है। अशर ने इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। क्या मतलब? और नागौरी से बोले, मतलब तो हमें भी नहीं पता, सब ही उलझे हुए हैं। अशर ने कंधा उछा कर कहा। तो जब बाकी सब उलझे हुए हैं तो मैं नगीना साहिबा को सुलझाने से तो रहा। वो चाहे का गुण बढ़ते हुए लापरवाही से बोल पड़ा। अम्मा भी को नगीना ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। अशर ने इधर उधर निगाह दौड़ाकर कहा। तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? नगीना समझदार है और इनकी जिंदगी है, वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी बसर कर सकती हैं। बाकी सब तो तमाशाई होते हैं। इसने संजीदगी से कहा। अल्तमश, इससे पहले कि अशर कुछ कहता, अम्मा बी की घबरू आवाज़ लाउंज में गूंजी। हुक्म करें अम्मा बी। वह सादतमंद लहजे में गोया हुआ। बेटा, क्योंकि आपको इस शादी में कोई एतराज़ नहीं है तो इसलिए हम चाहते हैं कल शाम को ही आपको नगीना का निकाह खुश असलूबी से करवा दिया जाए। अशर के हाथ से चाय का मग छूटते छूटते बचा, क्योंकि अशर बेचारा गंगरे गया था। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर पहले ही तो नगीना ने पूरी हवेली को सर पर उठा लिया था कि अल्तमश से शादी किसी सूरत नहीं करनी, और अगर इस पर किसी ने डोंस जमाया तो खुदकशी कर लेगी। लेकिन इस सब के बावजूद अम्मा बी का पुरअतमाद और दो टोक अंदाज देख अशर छला कर रह गया था। क्या नगीना रजामंद है? वो चाय का मग कांच की नफीस सी टेबल पर रखते सर झटक कर इस्तफार करने लगे। इनके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे अभी वो गुस्से का भरपूर इजहार करेंगे। वो भी बच्ची है, इसे सही गलत की पहचान नहीं, आप बस अपनी बात करें। अम्मा बी ने बड़े तासर अंदाज में कहा। वो बच्ची नहीं है और ना ही इतनी कम अक्ल और ना समझ है कि इन्हें सही और गलती पर जान ना हो। और अगर नगीना रजामंद नहीं है तो मैं माजरत खवा हूँ, ये निकाह नहीं हो सकता। अल्तमश ने अम्मा बी की समझ देकर स्पाट अंदाज में कहा। अम्मा बी इनके स्पाट और सख्त अंदाज देखकर गड़बड़ा गई। वो कैसे बोल सकती कि सामने बैठा इंसान कोई भी चीज़ बगैर किसी जवाब के नहीं करता। लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि हड्डक कबीले को इसका वारिस एक खानदानी औरत से मिले। इस बार अम्मा बी का लहजा चुपता हुआ था और इनकी बात में पोशीदा मफहूम को समझकर अल्तमश के दिमाग की रगें तन गई, जबकि अशर तो अल्तमश की उलझी हुई मिठियाँ देखकर दंग रह गया था। अगर अम्मा बी की जगह कोई और ये बात कहता तो यकीनन वो इसे जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ देते, लेकिन इन्होंने महसूस जख्मी और तल्ख मुस्कुराहट ना भी लगा बस सजा ली थी। अम्मा भी, अगर आपका इशारा ना दे के समझ है तो मैं आपको इतनी बड़ी बात कहने का हक नहीं दे सकता। वो मेरी बीवी है और इज्जत भी। बेशक आप लोगों की नज़र में वो खटक कबीले के सरदानी के म्यार पर पूरे नहीं उतरती, लेकिन मेरे लिए वो बाइस से इज्जत है। अल्तमश के स्पाट और सख्त तजमे कही की बात सुनकर अम्मा के भी की आंखें बतरा गई। इन्हें अपनी समातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अल्तमश हसाम के कातिल की बहन का इस कदर इज्जत और पुरअतमाद अंदाज में दफा कर रहे थे।
آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی کیسے آپ کے لیے باعث عزت ہو سکتی ہے، جس کے بھائی نے ہمارے جوان بچے کو ناحق موت کی گھاٹ اتار دیا؟ اماں بھی پتھرا گئی تھی۔ آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہی چھپا ہوا ہے کہ اس کے بھائی نے یہ سب کیا، لیکن میں سزا اس لڑکی کو کیوں دوں جس کو خود اپنے حق میں بولنے کی اجازت نہیں دی گی؟ وہ لڑکی ظاہر سی بات ہے ہنسی خوشی بنی بن کے تو میرے حوالے نہیں کی گئی ہوگی۔ ضرور بھائی کے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے کے لیے وہ اس گہری دلدل میں ڈس گئی۔ آپ کیا چاہتی ہیں میں اس بے بس لڑکی سے سارے انصاف کے تقاضے پورے کروں؟ اماں بھی کی کاردار لہجے کے سامنے التمش کی آواز میں غصہ تھا، بے یقینی تھی، ناگواری تھی۔ تو کیا اس لڑکی کی خوبصورتی کے سامنے آپ جیسے انسان گھٹنے ٹیک گیا ہے؟ اماں بی نے مستثمر انداز میں کہا، میں ابھی آپ کو مزید کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں نگینے سے شادی کروں تو میں نے حامی بھر لی تھی، کیونکہ نگینے کا نام میرے ساتھ منسوب تھا، پر جب وہ خود ہی نہیں چاہتی کہ شادی ہو تو بات ختم۔ آج کے بعد اس موضوع کو پھر سے نہیں چھیڑا جائے گا۔ صوفے سے کھڑے ہو کر وہ فیصل صاحب کے پاس گئے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے، ماما جی میں آپ کا بھی گنہگار ہوں، لیکن یقین کریں میں پوری ایمانداری اور خوش نصیبی سے اس رشتے میں جڑنے کے لیے تیار تھا۔ آپ نے بچپن سے ہمارا خیال رکھا، میں آپ کی محبت اور شفقت کا مشکور ہوں، لیکن اگر آج میں نگینے کے ساتھ زبردستی شادی کر بھی لوں تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور پلیز کوشش کیجیے گا کہ نگینے کے سامنے کبھی اس بے نام رشتے کا ذکر نہیں کیا جائے، اس کے روح اور جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، اور بچپن کے ان فرسودہ رسم و رواج اب ہمارے قبیلے کو باہر آ جانا چاہیے۔ بے شک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتے، لیکن آج کل کے دور میں ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ ایک انسان بن سکا یا نہیں۔ بچپن میں ہی جب ایک بچہ یا بچی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ فلاں کے ساتھ تم منسوب ہو تو اس بچے کے ذہن میں وہ بات زیادہ گہرائی میں اتر جاتی ہے، لیکن جب وہ بچہ سمجھدار ہو جائے تو ماں باپ کو چاہنے کہ اپنے بچے سے شیئر کر کے اس کی مرضی کو پوچھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ نگینہ کے دل بھی بہت مجروح ہو چکا ہوگا، اس لیے میری کھٹے قبیلے سے گزارش ہے کہ ایک کم سن بچے کو کسی کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بڑا ہو کر وہ بچہ اپنے بڑوں کے فیصلے کو عزت سونپ بھی سکے گا یا نہیں۔ وہ اپنی کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ واقعہ ہٹ قبیلے کے سردار تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو گئی تھی، لیکن وہ مزید کسی غلطی کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے انتہائی خوبصورتی سے وہ فیصل صاحب سے معذرت خواہ تھے۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں اور یہ ساری قسمتوں کا کھیل ہے۔ اللہ پاک نے چیزیں استعمال کرنے اور انسان محبت کے لیے ہی بنائے ہیں، مگر آج آدمی چیزوں سے محبت اور انسانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے ہر پہلو پر غور کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج میرے سامنے کھوکھلے وعدے اور جھوٹی قسمیں اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ یہ اذیت اس اذیت سے کہیں گنا کم ہے جو شاید شادی کے بعد نگینہ کو برداشت کرنی پڑتی، کیونکہ وہ بھی تھوڑی ضدی ہے۔ اگر اس نے اس شادی سے انکار کر دیا، یقیناً وہ خود بھی اس تعلق کو کوئی نام نہیں دینا چاہتی۔ کچھ وقت لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں، لیکن ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے، جو میرے رب نے تقدیر میں لکھ دیا ہے ہوتا وہی ہے، انسان تو محض ذریعہ ہوتا ہے۔ فیصل صاحب نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، وہ ایک سلجھے ہوئے اور نرم خو انسان تھے، جذباتی انداز میں نہیں بلکہ تحمل سے چیزوں کو سلجھانے کے عادی تھے۔ التمش پر اطمینان ہو گئے، تاہم ابھی بھی نے فی الحال کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اپنی ویل چیئر ڈھکیلتی ہوئی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ گھر پہنچے تو ناہیدہ بیگم پر سخت طاری ہو گیا۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا نادیہ ان کے روبرو کھڑی ہے۔ نادیہ بیگم کو لگ رہا تھا یہ ان کا کھلی آنکھوں کا دیکھا خواب ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی یہ خواب ٹوٹے۔ اماں، اس کی سسکیاں بننے لگی۔ ناہیدہ بیگم ٹھٹک گئی، یہ آواز تو نادیہ کی تھی، وہ کیسے اپنی بیٹی کی آواز پہچاننے سے مکر جاتی؟ چرپائی سے بمشکل اٹھنے کے بعد وہ نادیہ کے قریب آ گئی۔ صدف نادیہ کے برابر ہی کھڑی تھی، لیکن فی الحال وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ نادیہ میری بچی، وہ دیوانہ وار نادیہ کے چہرے، ہاتھوں اور سر کو ٹٹولتی ہوئی ہریانی کیسی کیفیت سے زیر اثر بڑبڑائی۔ نادیہ نے ماں کے سینے میں سر ٹکا دیا۔
बहुत से आंसू इसकी गालों पर फिसलते हुए नादिया बेगम के दुपट्टे में जज्ब हो गए। अम्मा, इसकी आवाज़ भीगी हुई थी। नादिया बेगम इसके चेहरे और हाथ को चूमती रही और रोती रही। बहुत देर तक नाहिदा बेगम ने खामोशी से बेटी को खुद से लिपटे रखा। नादी, ये सब कैसे हुआ? लाला जी से छुप कर तो नहीं आ गई? इनके लहजे में हजारों खदशे थे। नहीं अम्मा, मैं इनसे इजाज़त लेकर आई हूँ। इन्होंने खुद कहा है कि मैं आपसे मिल सकती हूँ। वह माँ की बिशानी पर बोझ लेकर भारी आवाज़ में गोया हुई। दोनों माँ बेटी की आंखों में अश्क बार थे, लेकिन खुशी की रमक इनके चेहरे पर अयां थी। लाला जी तुम्हारे साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं लाडो? नाहिदा बेगम ने बेताबी सोचा। गोया वह बेटी के मुंह से सच सुनने के लिए बेकरार थी। अम्मा जी, वो अच्छे इंसान हैं, तू बेफिक्र रहे और बस ख्याल रख कर अपना। वह गहरा सांस खारिज करते धीमे लहजे में गोया हुई, जैसे वो अपनी माँ को परसकून कर सके। तो सच कह रही है ना नादिया? नाहिदा बेगम यकीन नहीं हो रहा था। हाँ अम्मा, मैं जी सच कह रही हूँ। शुरू में थोड़े खिंचे खिंचे से रहते थे, लेकिन अब बहुत नरमी से पेश आते हैं। खाना खाकर आई है? नाहिदा बेगम दुपट्टे से अपने भीगे चेहरे को साफ करती किचन की तरफ बढ़ गई। तू छोड़ अम्मा, ये सब मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। वैसे भी शाम तक हूँ तेरे पास, फिर वापस चली जाऊंगी। नादिया ने किचन से बाहर लेकर आ गई थी। मुझे लगा था 2-4 दिन रुक जाएगी। नाहिदा बेगम ने बोझल आवाज में कहा। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। तू बैठ, में चाय बना के ले आई। वो होली से बोली और किचन की समझ बढ़ गई। अल्तमश, कहाँ जा रहे हो? अशरीन के पीछे लपका, जबकि इसके लहजे में अल्तमश के लिए बनती बेचैनी ढकी छुपी नहीं थी। नादिया के घर जा रहा होता। वो मुख्तसर बोले। क्या तुम सच बोल रहे हो? अशर को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए इसने दोबारा पूछा। हम, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो सुबह अपने मेके की थी। अब शाम हो गई है। जमील को मैंने मना कर दिया था, खुद जाऊँ गैस लेने। तमाश लैंड क्रोज़र की समत बढ़ते हुए गया हुआ, जबकि नवाज मधवाना दारते पहले से ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोले खड़ा था। क्या तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो? अशर की आवाज़ में खुशगवार हैरानगी नुमाया थी। कह सकते हो, लेकिन अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आंखें पर सन ग्लासेस लगाकर वो गाड़ी के अंदर बैठ गए। अशर शरीर मुस्कुराहट होठों पर सजाए इन्हें देखता रहा। बीबी, शाम हो गई है, मेरा ख्याल है जमील आ गया है, सदफ ने नादिया से कहा। सदफ को ये भी नाहिदा बेगम ने डेरों दवाई दी थी, क्योंकि नादिया ने नाहिदा बेगम को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह सदफ ने इसके बुरे वक्त में साथ दिया था। हाजी दरवाजे में बार बार गाड़ी की हॉर्न सुनाई दे रहे थे। नादिया ने चाय खत्म नहीं की थी, लेकिन वो अजरत में अपनी चादर कमरे से लेने चल दी और इसकी जल्दबाजी को देख नाहिदा बेगम फिर से घबरा गई। इन्हें लगने लगा कि इनकी बेटी जरूर इनसे कुछ पा रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, तो ख्याल रख अपना। मैं कोशिश करूंगी महीने में 2 मरतबा तेरे पास चक्कर लगाऊं। वो चादर ओढ़ने के साथ मुसलसल बोल रही थी। नाहिदा बेगम ने नीम आंखों से बेटी को देखा और उस बाप में सर हिलाया, जिसके बाद वो माँ को अलविदा कहती घर से बाहर निकल आई। लैंड क्रूज़र तो अल्तमश की थी। ये गाड़ी महज अल्तमश हटेगी इस्तेमाल करते थे। नादिया के दिल ने जोर से धक धक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अभी भी पुरयकीन नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी का बैक डोर खोने लगी। जब अल्तमश हटक गाड़ी से बाहर निकल आए, इस वक्त वो इतने खूबसूरत और जाज़ब नजर लग रहे थे। नादिया की आंखें इनके वजी और सपाट चेहरे पर जम गई। फ्रंट सीट पर बैठ जाओ, सदफ पहले से बड़ी हवेली पर जा चुकी है, अल्तमश ने इससे कहा था। वो हांगकांग की तरफ पत्थर की मूरत बनी अल्तमश को देख रही थी। बाकी का घर चल कर देख लेना, अभी गाड़ी में बैठो। सरसरे से कहकर वापस मुड़ गए और नादिया अपनी जुर्फ मिटाने के लिए फ्रंट सीट पर बैठ गई। दोनों खामोश थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से महम गुफ्तगू थे। नादिया कह रही थी कि अल्तमश, आप मुझे हर गुजरते दिन एक नया रूप क्यों दिखा रहे हैं? जबकि अल्तमश हटक जवाब में कह रहे थे कि मैं खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लैंड क्रूज़र के टायर एक जगह जोर से चिड़चिड़ाए थे और इस जगह को देखने के बाद नादिया की आंखें दहशत ज़दा हो गई थी। अल्तमश हटक इसे झील किनारे लेकर आए थे। नादिया की हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी से बाहर निकलने की। जो वो साफ तो जामद गाड़ी के अंदर बैठी रही। आ जाओ। अल्तमश ने इसकी साइड वाला दरवाजा खोल दिया था, जबकि नादिया का चेहरा खतरनाक हद तक जर्द पड़ चुका था। नादिया, इनका चहलाया हुआ लहजा नादिया के समातों में भरा हुआ दग दग करते दिल के साथ गाड़ी से बाहर आ गई। आप यहाँ क्यों आए हैं अल्तमश? मुझे वापस जाना है। अल्तमश को झील के करीब जाता देख वो बेसहारा इनका बाजुन थाम चुकी थी और अब रोहनसा और बीगा लहजे में घर वापस चलने का कह रही थी। अल्तमश ने गर्दन घुमाकर नादिया के जर्द चेहरे को देखा। तुम इतनी काम क्यों रही हो? न चाहते हुए भी इनकी आवाज़ सख्त हो गई थी। मुझे डर लग रहा है।
یہ جھیل منحوس سے یہ جانیں نگل دیتی ہے، ہنستے مسکراتے انسانوں کی قاتل ہے یہ، جس قدر حسین ہے اتنی کٹور اور شفاق بھی ہے۔ وہ التمش کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر انہیں واپس گاڑی کی سمت لے کر جانے لگی۔ التمش نے اس کے ہاتھ کو اپنی بازو سے جھٹکا۔ جن ہنستے مسکراتے انسانوں کا ذکر کر رہی ہو، وہ میرا لخت جگر تھا، وہ محض بھائی نہیں تھا میرا۔ التمش کی زندگی کا محور حسام کی ذات تھی، لیکن تمہارے بھائی کی وجہ سے مجھ سے دور چلے گئے۔ ان کی عمر ہی کیا تھی نادیہ؟ وہ تو ابھی 25 سال کے ہونے والے تھے، لیکن میرے بھائی کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ التمش ہٹک جھیل کے کنارے موجود برکت کے درخت کے نیچے گرنے والے انداز میں بیٹھ کے، حسام کی موت کے بعد وہ خود میں سمٹ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کسی پر شکار نہیں ہونے دیا، لیکن آج وہ رو رہے تھے۔ کون کہہ سکتا ہے سامنے بیٹھا ہچکیوں سے روتا ہوا یہ سخت گیر اصول پسند بادشاہ اتنا حساس بھی ہو سکتا ہے؟ نادیہ کی روح تک تڑپ اٹھی تھی۔ وہ التمش کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، میں جانتی ہوں میرا کوئی بھی عمل آپ کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں راہم کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ التمش میں آپ کو یوں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، پلیز مجھ سے بات کریں آپ۔ وہ سر التمش کی شانے سے لٹکا خود بھی رو رہی تھی، جبکہ التمش کی نگاہیں تو جھیل کے پانی پر مرکوز تھی۔ شام اب گہری رات میں تبدیل ہونے کو تھی، لیکن وہ دونوں خاموشی سے گھاس پر بیٹھے رہے۔ ایک تو یہ خاموشی کا دور چل رہا تھا دونوں کے بیچ، جب التمش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ وہ بغیر نادیہ کی سمت دیکھے گاڑی کی سمت بڑھ گئے۔ نادیہ نے تعصب سے ان کی پشت کو گھوڑا، وہ خود بھی گاڑی کی سمت بڑھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، بڑی حوالت پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ نادیہ تو آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں سے بھاگتے دوڑتے منظر کو گاڑی کے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، جب التمش کو آئی جی کی کال موصول ہوئی۔ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھال لی اور چوکے سو کر کھڑے ہو گئے۔ لینڈ کروزر کو گراج میں پارک کرنے کے بعد گاڑی سے باہر نکل گئے۔ نادیہ بھی تب تک گاڑی سے اتر چکی تھی۔ آئی جی صاحب، وہ ایک عام لڑکا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی پولیس اسے ڈھونڈنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ نادیہ تو کافی پیچھے رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے التمش کی بات سن لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ التمش کسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل میں راہم کو لے کر دھچکا لگا تھا۔ نادیہ، چائے بنا کر میرے روم میں لے آؤ۔ وہ جو صدف کے ساتھ بیٹھی ناہیدہ بیگم کی باتیں کر رہی تھی، التمش کی فرمائش سن کر سپاٹ گئی۔ صدف نے غصہ کر سر جھکا لیا، جبکہ نادیہ نے سوالی نگاہوں سے التمش کی سمت دیکھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ التمش اس پر حق جتا رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ وہ تب کر گویا ہوا ہے، سنا ہے، لیکن آپ یہاں رکے نا، چائے ابھی بن جائے گی۔ نادیہ ہی پہلے چھپ گئی تھی۔ التمش نے اسے گھورا، 5 منٹ کے اندر اندر چائے سمیت کمرے میں پہنچو۔ اس کے سامنے اپنی مضبوط کلائی پر بندھی ریسٹ واچ لہراتے ہوئے بے نیازی سے کہنے لگا، اور ساتھ ہی اسے 5 منٹ کے اندر کمرے میں پہنچنے کی وارننگ بھی دیتے تھے۔ نادیہ گھبرا کر کچن کی سمت بڑھ گئی، گویا اسے پورا یقین تھا کہ آج اسے ہر حال میں چائے بنا کر التمش کے کمرے میں لے کر جانی ہے۔ جبکہ التمش نے نادیہ کے ہوش باختہ چہرے کو دیکھ کر اپنی دلکش مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائی تھی۔ اس کا دل تل ہی سے مسکرایا۔ ماضی کے ہولناک لمحے چھن سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے، اور وہ تھپڑ اس تھپڑ کو کیسے بھول سکتی تھی جو بغیر کسی وجہ کے اس کی گال پر پڑا تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا، خاموشی سے چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ صدف ہونکوں کی طرح اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ سمجھنا چاہ رہی ہو کہ آخر کیوں نادیہ کی حالت غیر ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی فطری شرم و خیابہ معاملہ نہیں لگ رہا تھا۔ نادیہ کا اسپاٹ چہرہ صدف کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ آخر وہ پوچھی بیٹھی۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے وہ بے نیازی سے بولی۔ کیا آپ کو صاحب کی پہلی والی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ صدف نے ڈر پوچھا۔ میں کچھ بولی ہی کب تھی؟ اور جہاں تک بات ہے تمہارے صاحب کی سخت اور حد تمیز روی کی، تو وہ حق پر تھے۔ میرے بھائی کا قصور تھا تو صاحب مجھے ہی وقت نہیں تھی۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا میرے لیے کوئی گلاب کے پھولوں کی صحیح تیار نہیں ہوگی، لیکن مجھے تو اتنا ضرور یقین تھا کہ میری زندگی گٹھن اور تنگ ضرور ہونے والی ہے، اور وہ سب میں نے جھیلا بھی۔ میری زندگی کے وہ کچھ ماہ جو میں نے اس اندھیری کوٹری میں گزارے، وہ اذیت جو میں نے پل پل وہاں برداشت کی، وہ نفرت، وہ وحشی رویے جو مجھے وہاں برداشت کرنے پڑے، وہ سب میرے بھائی کے گناہ کا ازالہ تھا۔ اور شاید میں غلط بھی ہوں، کیونکہ کسی انسان کی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔
अल्तमश ने अपना भाई खोया और इनकी अजियत और कर्ब शायद कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। हमें अपना सब कुछ खोकर भी जीना पड़ता है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि वो मेरे सामने सख्ती से या नागवारी से पेश आए, बल्कि दुख इस बात का है कि इस सब के बीच मेरी ज़ात, मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाब मुझसे हो गए। वो बेरबत खोए खोए लहजे में मुसलसल अपने दिल का हाल सदफ के सामने इश्कार कर रही थी, लेकिन सदफ की आंखें भरी हुई थी। इसका दिल चाह रहा था वो अपनी बीबी जी के साथ जोर से गले लग जाए, और जो कर्ब और बेबसी इसने नादी की आवाज़ में महसूस की, वो सब कुछ लम्हों में मदम कर दे। लेकिन ऐसा इतनी आसानी से कहाँ मुमकिन था, और अगर ऐसा मुमकिन भी था तो महज वो शख्स ये कर सकता था जिसकी वजह से नादिया आज इस घर में थी। अल्तमश के सिवा वो अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अल्तमश के सामने क्यों अपने अंदर का गुबार निकालना चाहती, ये बात वो खुद नादिया भी नहीं समझ पा रही थी। चाय बन चुकी थी। मग में आहिस्तगी से चाय अंडल का वसत से मुखातब हुई। तुम जरा ये किचन समेट लो, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। सर पर अच्छे से दुपट्टा टिका कर वो किचन से बाहर निकल गई। सदफ ने दिल ही दिल में अपनी बीबी की दायमी खुशियों के दिल से दुआ मांगी। आईजी साहब, बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ वो डरपोक इंसान जल्द अज जल्द मेरे रूबरू हो, लेकिन आपकी पुलिस को अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। वो कोई मोस्ट वाइट इंसान नहीं है, बल्कि एक निचले तबके से ताल्लुक रखने वाला आम सा लड़का है। नादी कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अल्तमश दरवाजे के सामने रखे 7 सीटर सोफे पर बैठे थे। नादी को खासी गहरी निगाहों से देख रहे थे, खास करके नादी के कांपते हाथ इनकी तवज्जो अपनी जानब मरकूज करवा रहे थे। नादी का दिल अल्तमश की बातें सुनकर गोया मुंह को आ गया। ऐसे लग रहा था अल्तमश जरूर राहिम के मुतालिक ही किसी से गुफ्तगू है। ठीक है, देखते हैं मजीद कितने दिन लगते हैं आपको इस सॉक कॉल्ड ऑपरेशन करने में, क्योंकि बकौल आपके राहिम सियाल आपको इस सर्च ऑपरेशन के बाद जरूर मिल जाएगा। वक्त आकर नागवारी से तमसर अंदाज में बोला। नादी की आंखें दहशत से फैल गई। अल्तमश की बात सुनकर वो चाय का गिलास के नफीस टेबल पर रखती वापस मुड़ने लगी। जब अल्तमश की बारी आवाज इस तक पहुंची, कहाँ जा रही हो? मेरी इजाज़त के बगैर। महसूस मगरूदाना अंदाज कमरे में गूंजा, जो शायद इनकी शख्सियत का अहम पहलू था। नादिया रुक कर जरूर गई थी, लेकिन मुड़ी नहीं। इसकी पश्त अभी अल्तमश की जानब थी। नादिया, मैं तुमसे मुखातब सुनाई नहीं दे रहा। लहजे में बेपनाह सख्ती और गुस्सा समाई उन्होंने नादिया से पूछा। आप फ़ोन कॉल पर मसरूफ थे तो मैं क्या करती यहाँ बैठकर? भाई की मौत की बातें तो बैठकर सुनने से रही, ये इसने दिल में कहा था, क्योंकि अल्तमश के सामने कहकर वो अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। यहाँ आओ। चाय का मॉडल टेबल से उठाने का बेनियाजी से बोले। इनके अंदाज में महसूस सी सख्ती भी दर आई थी। आपको जो बात करनी जल्दी करें, मुझे किचन में ज़रूरी काम है। उंगलियां चटकाती हुई अल्तमश के सामने सोफे पर सर झुकाकर बैठ गई। जैसे इधर अल्तमश अपनी बात पूरी करेगा, इधर नादिया साहिबा सर पीट कर गायब हो जाएगी। रिलैक्स होकर बैठो। अल्तमश ने इसके फख्र होते चेहरे पर चोट की। क्या कहना चाहते हैं आप? नादिया ने खुद में समझते हुए कहा, क्योंकि अल्तमश की खासी मान हैज निगाहें इसे कोफ्त का शिकार कर रही थी। मैंने जो कुछ किया इस पर परेशान हूँ। मुझे तुम्हारे साथ सख्त रवैया तैयार नहीं करना चाहिए था। मुझे ये सोचना चाहिए था कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और जो कसूरवार है इससे के करदार तक ज़रूर पहुंच जाएगा। नादी का यह पस्ता हाथ थाम कर इन्होंने नरमी से कहा। नादी ने बेसाता इनके खूबसूरत और जाज़ब चेहरे पर आंखें गाड़ दी, जैसे वह यकीन करना चाह रही हो जो कुछ इसने अभी सुना वो हकीकत है या महज इसकी खुली आंखों से देखा गया हुआ। नादिया, गबरू बारी आवाज़ इसकी समातों में उभरी। इतनी बेयकीनी और बेताबी क्यों गिरी हुई है थी आज अल्तमश की आवाज़ में? नादिया समझने से कासिर थी, लेकिन अल्तमश ने भी अभी तक नहीं कहा था कि वो माजूर हुआ है। इसने माफ़ी के 2 बोल अपनी ज़ुबान से अदा नहीं किए थे। नादिया घबराई और शर्माई सी इनके सामने बैठी थी। मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को मनाने का, खुद की इज्जत नफ्स को मुतमईन करने का, अपने बिखरे वजूद को समेटने का। और सर जगाए ही लब को जल्दी बोली। ठीक है, तुम ले लो वक्त, लेकिन मुझे या मेरे फाइल में कभी झोल मत समझना। मैंने आज तक जो कुछ किया वो एक्शन का रिएक्शन था। राहिम अगर राइफार अख्तियार नहीं करता तो मैं कभी तुम्हें वनी के रूप में इस हवेली में नहीं लेके आता, और ना ही तुम्हें मेरे हद कमीज रवैया बर्दाश्त करना पड़ता। आपने कर लिया जो कर सकते थे। और अल्तमश, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे देंगे? नादिया ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। इसकी बात सुनकर अल्तमश अलर्ट होकर बैठ गया और साथ ही सवालिया निगाहों से नादिया को देखने लगा। राहिम भाई को माफ़ कर दें,
انہیں بخش دیں۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں کہہ رہی تھی؟ التمش کے چہرے پر گہرے ناگواری اور وحشت کے سائے منڈانے لگے، کیونکہ نادی کی یہ خواہش تو وہ خوابیں بھی پورے نہیں کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے نہ، تو نادی نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اس کی بات مان لیں گے؟ تمہیں میرے سر پر سینگ دکھائی دیتے ہیں یا پھر میرے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز اور چہرے کے تاثرات ناقابل برداشت حد تک سخت اور سخت پڑ چکے تھے۔ ان کے بس نہیں چل رہا تھا کہ نادی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ انہیں معاف؟ میں بھی تو آپ کو معاف کر رہی ہوں، وہ غرائی۔ التمش بھی جکانی اور حیرانگی سے نادی کے سرخ چہرے کو گھورا۔ تم ایک ناحق خون اور اپنے ستم اور مظلومیت ایک ساتھ کیسے جوڑ سکتی ہو؟ وہ آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی نادی کو انہوں نے چھوڑ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ خوف زدہ اور خواہش باختہ نظروں سے التمش کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں اتنے دنوں بعد پھر سے محسوس سی دہشت اور صفاقی جھلک رہی تھی۔ نادیہ تلخی سے مسکرائی۔ آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر راہم بھائی کو کچھ ہوا تو، وہ زخمی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ التمش نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جب وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے اور نادی کے نرم ملائم گال پر اپنی سخت اور وحشت تھپڑ کا جڑا چکے تھے۔ بکواس بند کر اپنی، سمجھ کیا رکھے ہے تم نے مجھے؟ میں تمہاری عزت کرنے لگا تھا، مجھے لگا تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ تو مجھ پر کہ تمہاری جیسی لڑکی سے اچھائی کی امید وابستہ کرنے لگا۔ مجھے آج کے بعد اکسانا مت، ورنہ تمہارے اس بھائی سے پہلے تمہارے جان نکال دوں گا۔ نادی کا بازو دبوچتے انہوں نے زیر خند لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی نادی کو حقارت سے جھٹکتے ہوئے کمرے سے جانے لگے۔ جب نادی کی سسکیاں اس کی کانوں میں ابھری، التمش وہ میرا بھائی ہے، کیسے برداشت کر لوں میں اس کی موت؟ تو حسام بھی میرے بھائی تھے، بیٹے تھے، دوست تھے۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے آج وہ میرے پاس نہیں، تو کتنی بار سمجھاؤں تمہیں یہ بات؟ ڈریسنگ ٹیبل پر وہ اس کو ٹیبل پر واس پھینکتے ہوئے دوڑا۔ خوبصورت اور نفیس ڈریسنگ ٹیبل توڑ پھوڑ کر شکار ہو چکا تھا۔ آئینے کی گرچیں نادی کے پاؤں تک بکھر گئی پڑی تھی، کچھ کانچ تو اس کے نرم اور نازک گندونی پاؤں میں ڈس بھی چکی تھی، پر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو اس سے زیادہ زخمی روح اور دل کے ساتھ التمش کی روبرو کھڑی تھی، لیکن ابھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ حسام کبھی واپس نہیں آ سکتے، پھر آپ وسیع دل کا مظاہرہ کر کے راہم کو بخش دیں۔ التمش اور گڑ گڑا رہی تھی، چیخ رہی تھی، چہلا رہی تھی، جبکہ التمش خالی خالی نظروں سے پھر ایرانی طرز کے پیچھے خوبصورت کارپیٹ پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھے۔ ان کا سرخ چہرے پر چیخ چیخ کا یہ گہرا تھا۔ التمش اس وقت ضبط کی آخری حدود پر پہنچ چکے ہیں۔ التمش، میری ایک بات ٹھنڈے دماغ سے سنیں۔ بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا والا انسان اندر سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور جو انسان اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، باقی انصاف والی کرنے والی ذات میرے خدا کی ہے۔ نادیہ نے سنجیدگی سے کہا، اس کی آنکھوں پر نیم تھی۔ میں فراخ دلی کا مظاہرہ اپنے حسام کے ناحق خون پر نہیں کر سکتا۔ مجھے حسام کی قسم، اگر آج تم مجھ سے اس خواہش کے علاوہ کچھ مانگتی تو میں تمہاری خواہش میں ہر حد کا پار کرنے کے پورا کرتا، لیکن تم نے مجھ سے میرے زندہ رہنے کی وجہ مانگ لی۔ میں زندہ ہی اس امید پر ہوں کہ ایک دن راہم سیال میرے ہاتھ لگے گا اور تب میں اسے قتل کرنے کے بعد جیل چلا جاؤں گا۔ میری سوچ کے دائرۂ کار مخصوص اتنا وسیع ہے۔ نادی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے بعد وہ سرگوشی میں بولے، اور ان کی اس طرح کارپیٹ پر بیٹھنے سے کانچ باریک ٹکڑے ان کے گھٹنے میں بری طرح سے پوست ہو گئے تھے، جہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ نادیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ اس قدر اذیت میں تھے، نادیہ کے دیکھ کر چنی ہوگی۔ التمش اٹھے یہاں سے پلیز۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی، ساتھ ہی التمش کی گال پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اس سے کھڑا ہونے کا کہنے لگی، کیونکہ آف وائٹ اور گولڈن کمبینیشن نمازین کاربٹ ان کے خون کے رنگ سے رنگنے لگا تھا، اور نادیہ کے کلیجے تک بچ گیا تھا یہ منظر دیکھ کر۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ زمین کو گھورنے لگے۔ میں اب کبھی آپ سے ضد نہیں کروں گی التمش، اٹھ جائیں پلیز۔ اس کا دل پہلی بار التمش کی جانب لپکا تھا، شاید اس کے اندر چھپی التمش کے لیے بے پناہ محبت بھی ماتم کے نہ تھی۔ نادیہ شروع سے التمش کی پرکشش اور وجیح شخصیت کے سحر میں جگڑ چکی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ التمش خوبصورت تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ پہلے دن سے ہی التمش سے ایک شکست خور اور توڑ پھوڑ کا شکار انسان لگے تھے، جس کا وجود، جس کی روح تک منسلک دکھائی دے رہی تھی۔
اسے التمش کی بے بسی محرومیت سے عشق ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکی تھی، اتنی جلدی خود کو التمش کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن آج التمش کی بے دل خراش حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے گال بھیگے ہوئے تھے۔ التمش، آپ کا خون زیادہ مقدار میں خارج ہو رہا ہے، وہ ویسے بسی اور حسن انداز میں چلائی۔ ساتھ ہی التمش کی گھٹنوں پر جو بڑے بڑے کانچ بوس تھے، انہیں کانپتے ہاتھوں سے نکالنے لگی۔ التمش نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد مستقل انداز میں مسکرا دیے۔ گویا نادیہ کے اس کرم نوازی سے محفوظ ہو رہے ہیں، تمہیں میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اس پر نادیہ کے ہاتھ تھام چکے تھے۔ ان کے لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی اور تھکن سمائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی آپ کو، چلیں اٹھیں یہاں سے ورنہ میں خود کو بھی زخمی کر لوں گی۔ وہ دانت کچا کر ناگواری سے بولی۔ التمش بیٹھ کر سہارا لینا چاہا لڑکھڑاتے کھڑا ہونے کے لیے، لیکن نادیہ نے ان کا کسرتی بازو اپنی شانے پر رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی آہستگی سے صوفی کی جانب بڑھنے لگی۔ التمش کے منہ سے درد کی شدت کی کڑاہ برآمد ہوئی، پر اگلے ہی لمحے وہ ایسے بن گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اماں بھی میری وجہ سے آپ التمش سے ناراض مت ہونا، وہ بہت اچھے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، بس میرا خیال رکھنا نہیں آیا انہیں۔ یہ اس نے دل میں کہا تھا، لیکن پہلی والی باتیں اس نے بآواز بلند اماں بھی سے کہی تھی۔ وہ حسام کی قاتل کی بہن کو کیسے سر پر بٹھا سکتے ہیں؟ میں تو کبھی اس لڑکی کو بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی، اور یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے، اماں بھی نے اٹل انداز میں کہا، اور ویل چیر دھکیلتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب نگینہ کی خوبصورت اور صحت انگیز آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی، اماں بھی اس میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ وہ کیوں ساری زندگی سب کے ہتک امیز اور طفاقت زدہ لہجے برداشت کرے؟ میں بھی ایک لڑکی ہوں نا، کل کو اگر میرے بھائی کسی کو مار دیتا ہے، پھر اگر اسی طرح مجھے بھی کسی اجنبی انسان کے سپرد کر دیا جائے، محض اس وجہ سے کیونکہ میرے بھائی نے گناہ کیا، اس سے انصاف کے تقاضے کہاں پورے ہوتے ہیں؟ وہ کم عمر لڑکی بھلا کسی کا کیا بگاڑے گی جو اپنی زندگی تک نہیں سنوار سکی؟ آپ میری خاطر بڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے، آخر کیوں ہم سب اس لڑکی کو گنہگار ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ایک بے بس اور لاچار لڑکی ہے۔ نگینہ کا دھیما اور نرم انداز اماں بھی کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ پہلی بار وہ بھی مثبت انداز میں نادیہ کے متعلق سوچنے پر مجبور ہوئی، کیونکہ نگینہ کی باتیں ٹھیک ہی تو تھی، وہ اماں بھی خود بھی ایک عورت تھی، تو کیسے اتنی دیر تک ایک بے قصور لڑکی کی سزا دے سکتی تھی؟ اب میں چلتی ہوں، بابا جان انتظار کر رہے ہیں میرا۔ نگینہ ان کا چھڑیوں زدہ ہاتھ تھام کر چوم کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی اب اماں کی جانب سے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اماں بھی نے اس کی باتیں ذہن نشین کر لی ہیں۔ آج نگینہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی، اس کے چہرے پر سادگی یا دکھ کے دور دور تک تاثرات موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ مطمئن تھی اپنے فیصلے سے۔ اسے یہ خوشی بھی تھی کہ اس نے اپنی محبت کو خود رد کیا، جبکہ پیشکش کسی بھی وجوہات کی بنا پر، لیکن التمش اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہوئے تھے، اور نگینہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اپنے بابا اور ماں کے ساتھ واپس روانہ ہو گئی تھی، جبکہ اشر نے اماں بھی کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر شوخی سے بول پڑا، ایسے اداس ہونے کی کیا ضرورت ہے اماں بھی، مجھ معصوم کی شادی کروا دیں، پھر آپ کی اداسی اور میری تنہائی دور کرنے کا سامان ہو جائے گا۔ اس نے ساتھ ہی مصنوعی آہ بھری، جس پر اماں بھی کے لبوں پر محبت سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شریر کہیں کا، وہ بڑبڑائی۔ نادیہ نے التمش کے سیل فون سے ڈاکٹر کو کال کر کے بڑی حویلی بلا لیا، اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر جو بڑی حویلی پہنچ گئے تھے، جبکہ اس دوران التمش آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے صوفے کے پاس سے کمر ٹکائے خاموش بیٹھے تھے۔ ان کا دل بوجھل ہوا رہا تھا آج، اوپر سے انہیں یقین تھا کہ ان کے دونوں گھٹنے بری طرح سے زخمی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے تو نادیہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچن کی جانب مڑ گئی، ان کی آنکھیں اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ کچن میں کوئی نہیں تھا، صدف بھی رات کا کھانا بنا لینے کے بعد واپس کوارٹر چلی گئی تھی۔ نادیہ نے قورمہ گرم کیا اور ساتھ ہی تازہ روٹیاں بنانے لگی۔ اسے معلوم تھا التمش نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسے جلدی جلدی روٹی بنا لینے کے بعد وہ ٹرے میں کھانے کے مختلف لازمات سجا کر التمش کی کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ڈاکٹر صاحب کو حویلی کے حاجی دروازے کی سمت جاتے دیکھ لیا تھا۔ گہرا سانس کھینچتی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر التمش کی گھٹنوں کی ٹیسٹنگ کرنے کے بعد جا چکے تھے، اور آرے ترچھے صوفے پر نیم دراز تھے جب نادیہ نے ان کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ وہ چونکہ نیند سے ہمار اور روتنے گاؤں سے نادیہ کو گھورنے لگے، کھانا کھا لیں، وہ منہ پھلائے گویا ہوئی۔ التمش نے اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔
وہ سیدھا کر بیٹھے اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر نادیہ کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنے برابر بٹھا چکے تھے۔ التمش اس طرح ہاتھ تھامنے پر چھپ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نادیہ نے التمش کے سامنے محض چند لمحے ہلکی میں اتارے تھے۔ اس کے بعد وہ کھانے کے بھاری برتن اٹھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب التمش نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے سے پوچھا، میں سونے جا رہی ہوں، اور سر جھکائے منہ بسور کر بولی، تو تمہیں سونے کے لیے اس کمرے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہاں بھی تو سو سکتی ہو۔ التمش نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی، نادیہ چہلائی۔ بہت زور سے لگا تھا نا؟ ان کا اشارہ نادیہ کے سروکار کی سمت تھا، جو ابھی تک سر ہی تھا۔ شاید التمش نے تھپڑ ہی اتنی شدت تھی، یا پھر نادیہ کے ضبط کا رنگ تھا یہ۔ پہلی بار تھوڑی لگا ہے، اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ دوسری بار لگا ہے، لیکن اگر تم بچوں کی طرح ضد نہیں کرتی تو آج تم ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر نادیہ کے مقابل کھڑے ہو گئے، اور ان کی ٹانگ میں ابھی بھی تکلیف تھی، پر التمش اس سے فراموش کیے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھ جائیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو آرام کرنے کا کہا ہے۔ نادیہ نے پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو التمش کی مضبوط گرفت میں تھا، پھر گہری سانس خارج کر کے التمش کو گھورنے لگی، جیسے وہ التمش کو باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ التمش ہٹے کا یہ چھوٹے موٹے زخم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تو ہوں وہ پہاڑ جتنے دکھ و کرب جھیلنے کے بعد بھی زندہ ہوں۔ نادی کی بات پر زخمی مسکراہٹ التمش کی ہونٹوں پر رنگنے لگی۔ آپ ایسے تو نہ کہیں، نادیہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ تو کیسے کہوں؟ نادی قریب جا کر اس کے بالوں کو شریر لٹکان کے پیچھے اڑستے ہوئے مصنوعی سنجیدگی چہرے پر طائر کیے ہوئے تھے۔ آپ کی ٹانگ؟ نادیہ التمش کی معنی خیز جسارتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چھپ کر کہا، میری ٹانگ الحمدللہ میرے وجود کا حصہ، اور میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہانی سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی آگے والی قسط کے اندر، جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔